देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं रियल एस्टेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम जाम साहब। यकीनन के टेलीविज़न स्क्रीन पे जो लोग जानते हैं उनको अक्सर जो है उनके इंटरव्यूज़ देखते रहते हैं, घर बनाने के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से। रियल एस्टेट के जो अगर हम मुल्तान, पंजाब या पाकिस्तान भर में प्लॉटिंग की बात करें, घर बनाने की बात करें, तो जाम साहब का नाम सरे फरिस्त नजर आता है। जाम साहब से बात करेंगे। यकीनन जो है पिछले तकरीबन 3-4 साल में जो पेट्रोल की, डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद जो है यकीनन मटेरियल जो है घर बनाने के लिए उसकी कीमत भी 300-400 गुना जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो क्या वजह है कि अब एक आम आदमी का जो घर बनाने का सपना था वो सपना रह जाएगा, और यकीनन दूसरी जानिब वो जो डेवलपर्स जो काम कर रहे थे, जो घर बना रहे थे लोगों के लिए, उनके लिए अपनी जगह मुश्किलात हैं, और वो लोग जो बेचारे अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को इन्वेस्ट करते थे किसी प्लॉट की सूरत में, किसी घर की सूरत में, उनका यकीनन जो है वो तकरीबन ऐसे कह सकते हैं आप 30-40% जो है वो लॉस जो है वो देखने को मार्केट में नज़र आ रहा है। जाम साहब, वेलकम करते हैं आपको। सर, क्या कहेंगे? अगर सबसे पहले मैं डेवलपर की जानिब से कहूँगा, डेवलपर इस टाइम किस परेशानी का शिकार है? यकीनन जो है रेट्स इतने बढ़ जाने के बाद लोगों की कुव्वत खरीद तो पहले यकीनन महंगाई की वजह से नहीं थी, अब और मज़ीद मुश्किल होगी, तो कैसा लग रहा है डेवलपर के लिए जो परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन कोई 7 माह हो गए हैं जो क्राइसिस डॉलर की वजह से, यानी कि बहुत मुल्की हालात की वजह से तो हालात ख़राब हुए हैं। बिल्डर्स जितने भी थे वो बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से काम काफ़ी छोड़ चुके हैं, क्योंकि क्राइसिस जो था वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप रेट्स के जो फ्लैक्चुएशन है वो दिन ब दिन आसमान को छू रही है। पहले दिन से ऐसे समझ लें कि रेट्स सीमेंट के बैग से लेकर और आज तक जितना भी एक घर बनाने के लिए जितने भी आपको सामान की ज़रूरत होती है वो तकरीबन को 300 गुना उनके रेट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं इस टाइम। और जो पहले घर ऐसे समझ लें कि तकरीबन कोई हमें पर स्क्वायर फीट तकरीबन को 1400 से लेकर 1700 जो A+ क्वालिटी के अंदर आता है उनके रेट्स थे, और वही रेट्स आज तकरीबन कोई 2500 यानी कि 2500 से A+ क्वालिटी के अंदर वो बन रहे हैं। तो इस वजह से जो एक आम आदमी है उसके लिए बहुत परेशानी है। वो घर बनाना आज बहुत मुश्किल है उसके लिए। यकीनन नाज़रीन, जैसे जाम साहब फरमा रहे थे कि एक आम आदमी के लिए तो घर बनाना यकीनन पहले भी एक सपना था, ख्वाब था, और आज वो ख्वाब जो है वो मज़ीद जो है वो मुश्किल हो गया। जाम साहब, ये बताइएगा, यकीनन कि डेवलपर अपनी जगह परेशानी का शिकार तो है, लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी जो है प्रॉपर्टीज़ के रेट नीचे आ रहे हैं, और जो उसमें रॉ मटेरियल जो लगता है जैसे सीमेंट, बजरी, रेत, इसकी जो कीमतें जो 300-400 गुना जो है वो बढ़ चुकी हैं। ये फरमाइएगा कि एक आम आदमी जो है, वो गरीब आदमी जो है, जिसकी ये कोशिश थी कि वो अपना कोई छोटा मोटा बच्चों के लिए जो छत बना पाएगा, क्या उसके लिए ख्वाब रह गया ये? जी बिल्कुल। देख लें, यानी कि तकरीबन को 300 वाकई 300% जो है वो ये जो इसकी महंगाई है वो बढ़ चुकी है। और उसका एक जो रोज़ी कमाने वाला है जो तकरीबन पहले 600 पर डे के हिसाब से रोज़ में अपना दिहाड़ी लगाता था, आज वही 1000 पर डे के हिसाब से वो दिहाड़ी लगा रहे हैं बेचारा। और फिर बाहर से उसके लिए आना और जाना वो मुश्किल है। साथ दिन ब दिन गवर्नमेंट्स की वजह से अगर ये रेट्स ऊपर चले जाते हैं, जो कि जा रहे हैं पिछले 7 माह से 6 माह से ये तकरीबन रेट्स बढ़ ही रहे हैं, तो एक आम आदमी के लिए तो रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। और इसमें यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको चाहिए कि कम से कम रेट्स का जितना भी है वो उसको कम किया जाए, ताकि एक आम आदमी की ज़िंदगी पे असर अंदाज ना हो ये रेट्स। हालांकि वो उनके बच्चे हैं, उनके लिए रोज़ी कमाना होता है उन्होंने, ठीक है ना, और वो उनको उसी हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा जाम साहब, यकीनन कि 1 दहाई से ज़्यादा अरसा आपका तजर्बा है रियल एस्टेट के हवाले से। यकीनन अशाए खुर्दनोश की अगर कीमतों की बात की जाए तो वो आसमानों से बात कर रही हैं। चीनी, दालें, गरीब आदमी के लिए जो यही रूटीन की चीज़ें जो हैं वो उसके क़ुव्वत ख़रीद से दूर है। आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अभी पिछला जो टेन्योर गुज़रा और अब जो है सूरत हाल, इसमें क्या समझते हैं कि
مختلف کیا ہے قیمتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مہنگائی کم تھی، مہنگائی زیادہ ہے. اگر ریل اسٹیٹ کی بات کی جائے تو اس وقت جو ہے سیمنٹ کی بوری یقیناً جو ہے وہ 400 450 500 کے قریب تھی. اب شاید 1100 1200 روپے کے قریب سیمنٹ کی بوری ہے. ایسے ہی سریے کا ریٹ کی اگر بات کی جائے، ریت کی بات کی جائے، اینٹوں کی ٹرالی کی بات کی جائے تو وہ 1000 اینٹ جو ہے وہ تقریباً 200 گنا 300 گنا اس کی قیمت بڑھ چکی ہے. تو کیا کہیں گے، اس وقت کے حالات بہتر تھے، اب کے حالات بہتر ہیں؟ سر یہ دیکھ لیں کہ اس گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہماری چل رہی ہے، تقریباً اس کا ٹینیور 6 ماہ گزر گئے ہیں، اور جب سے یہ گورنمنٹ ہماری یہ آئی تھی اسی حساب سے تقریباً کو 300% مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی. جو پیچھے پی ٹی آئی کا ایک دور تھا، ٹینیور تھا، اس میں الحمدللہ ریئل اسٹیٹ میں جتنے بھی بلڈرز تھے وہ ایسے سمجھ لے بھی پریشانی کی حالت میں نہیں تھے جو آج ہیں. اس وقت واقعی 530 کا بیگ ہوتا تھا سیمنٹ کا، اور وہی بیگ آج ہم 1150 کا اٹھا رہے ہیں. تو اس میں کس کا لاس ہے؟ عام آدمی کا لاس ہے. اب جس کے پاس بجٹ میں اس نے 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے گھر بنانے کے لیے رکھ رکھے ہیں، اور اب گھر بن رہا ہے 60 لاکھ میں، 70 لاکھ میں، وہ تو بیچارہ کیسے بنائے گا وہ گھر؟ بالکل پہلے دن سے جو ہمارا ایک ہم نے اس کے مطابق اسٹیمیٹ بنوایا تھا، کوٹیشن جتنی بھی بنی تھی ہمارے گھر کی جو ہم بناتے ہیں، تو وہ تقریباً اس وقت کے لحاظ سے تقریباً 38 لے کر 40 لاکھ تک یعنی کہ ہمیں اس کی لاگت آ رہی تھی، اور وہی لاگت آج 60 لاکھ ہے، اس سے بھی زیادہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ عام آدمی جو ہے وہ کل کو اس فیلڈ میں آئے گا. ہمیں تو کم از کم گھر بھی خریدنا یقیناً اس کے لیے مشکل ہے. بالکل ایسے ہے، بہت مشکل ہے سر. آپ دیکھیں کہ جس کو 60 لاکھ میں گھر پڑ رہے ہیں، آخر اس نے آگے بھی بیچنا ہے، اس سے روزی بھی کمانی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حالات جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو مہربانی کریں گورنمنٹ کی طرف سے ہماری تو یہی اپیل ہے کہ وہ عام آدمی کو کیا چاہیں گے حکومت کو ایسے کون سے اقدامات فوری طور پر لینے چاہیے جس کی وجہ سے ایک ہمارا ڈیولپر جس کے ساتھ یقیناً ناظرین 22 سے 25 مختلف جو ہے انڈسٹریز کے لوگ جو ہیں ان کے گھر کا چولہا جو ہے وہ جل رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ چھت بنا کر وہ دے رہے ہوتے ہیں. یقیناً غریب آدمی کے لیے مختلف طرح کی کیٹیگری کے گھر جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، جیسے جامسا بناتے ہیں 5 مرلے کے، 3 مرلے کے، 10 مرلے کے، 1 کنال کے. تو اس میں کیا حکومت کو فوری طور پر ایسے اقدامات کرنے چاہیے آپ کے ذہن میں ہیں جس سے فوری طور پر جو ہے وہ خاص طور پہ ڈیولپر کو ریلیف ملے گا، قیمتیں کم ہوں گی تو یقیناً گھر بنانے والا جو شخص جو ہے اس کو کم قیمت میں گھر میسر آ سکے گا؟ سر سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ پیٹرول کے جو کرائسز ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ کم کریں، کیونکہ سارا ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو کام ایسے سمجھ لیں پیٹرول سے شروع ہوتے ہیں. ایک کاٹ کاری جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ اس میں کیا ایسا ہونا چاہیے کہ حکومت کی جانب سے فی الفور کہ جس سے ایک ڈیولپر کو ریلیف ملے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جو آپ یقیناً جب گھر جو 60 لاکھ کا ہے وہ جب سستا بنے گا 40-45 لاکھ روپے کا بنے گا تو خریدنے والے کی بھی قوت خرید اتنی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے گھر بنا سکے گا. سب سے پہلے تو ان کا حق بنتا ہے کہ ریٹس جتنے بھی سریے کے بڑھ گئے ہیں، ریت کے بڑھ گئے ہیں، سیمنٹ کے بڑھ چکے ہیں، اینٹوں کے بڑھ چکے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے کام ہوتا ہے انہی کا، ٹھیک ہے، بیس بنتی ہے انہی چیزوں کی وجہ سے، اور یہ ریٹ ایسے سمجھ کہ بہت ہائی ہو چکے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے ان پہ توجہ دیں، خاص طور کہ جتنے بھی بلڈرز ہیں، خواہ وہ عام آدمی کیوں نہیں ہیں، بلڈرز لے کر ایک عام آدمی تک، کیونکہ گھر سبھی نے بنانے ہوتے ہیں اور سبھی کے لیے بنانے ہوتے ہیں. گھر وہ ہوتا ہے جو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جیسے وہ ان کی کہنا تھا کہ گھر تو سب بنانے ہیں، یقیناً اگر جو ہے جو بیچارے کرائے پر رہ رہے ہیں، جو بے سر و سامانی کی حالت میں رہ رہے ہیں، جہاں سب سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے سر و سامانی کی حالت میں آ گئے ہیں، جن کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، گر چکے ہیں. یقیناً ان کے لیے بھی اس وقت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، وہ بیچارے جو مختلف خیموں میں بستیوں میں جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو شاید کبھی بھی گھر نہیں بنا پائیں گے. یہ بات بالکل آپ صحیح بجا فرما رہے ہیں کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اور جو سر و سامانی سے باہر نکلے ہیں، جو آج کے
آج سے پہلے کے، یعنی کہ جب سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد تقریباً سارے گھر ان کے ختم ہو چکے ہیں، اور جو ان کو جو امداد دی جا رہی ہے وہ ناقابل تلافی ہے، ان کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہے، جبکہ ان کی امداد بہت کم کی جا رہی ہے. تو صاحب آخر انہوں نے اپنے گھر بنانے ہیں. 20-25 ہزار روپے میں 50 ہزار روپے میں گھر بنے گا. اگر کسی کو مل ہی جاتا ہے وہ بھی ملنا جو ہے وہ جب تک آپ کے سیاسی تعلقات نہیں ہیں، آپ کا کوئی پراپر، جب تک آپ کو کوئی لوگ جانتے نہیں ہیں تو یقیناً آپ کو اس پیسوں سے محروم رکھا جاتا. کیا ممکن ہے کہ وہ غریب آدمی پھر دوبارہ سے چھت بنا سکے؟ سر دیکھیں 50,000 یا 1,00,000 تک جتنی بھی ان کو امداد دی جا رہی ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا یا وہ اپنے لیے گھر کی چھت بنائے گا. تو کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ کم از کم ان کو اتنا ریلیف دیا جائے کہ وہ اینٹیں لے سکیں، سیمنٹ لے سکیں اور اپنی بچوں کے لیے اپنے لیے وہ چھت تیار کر سکیں. تو اسی لیے حکومت وقت جو آج ہماری حکومت ہے ان سے اپیل ہے کہ اس بارے میں تھوڑی سی توجہ دی جائے. ریٹس جتنے بھی ہیں بہتر ہے ان کو کم کیا جائے جہاں تک ہو سکتے ہیں. تو اسے عام آدمی کو ایک فائدہ ہوگا جو بیچارے آج کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. تو مہربانی کریں. ناظم ایسا جام صاحب موجود تھے. جام صاحب ریل اسٹیٹ کی دنیا میں یقیناً ایک بڑا نام ہے. گھر بناتے ہیں، چھوٹے گھر بناتے ہیں، بڑے گھر بناتے ہیں، ویلا جو ہے وہ بناتے ہیں. یقیناً پریشانی کا شکار ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے پچھلے کئی عرصے سے، جسے 3-4-5 سال سے کہہ سکتے ہیں کہ دن بدن جو ہے ہر ماہ، ہر دن، ہر ہفتے جو ہے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں. چاہے قیمتیں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کی بات کی جائے یا کسی بھی، تو وہ ایز اے ڈیولپر ہونے کے ناطے ان کی گورنمنٹ سے یہی اپیل تھی کہ فوری طور پر جو ہے اس کے ریٹس کم کیے جائیں. وہ ریٹس ایک ہی صورت میں کم ہو سکتے ہیں جب ڈالر کے جو ہے وہ قیمت کم کی جائے گی، جب پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم کی جائے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے یہ سب چیزوں کے ریٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک عام آدمی کا جینا جو ہے وہ آسان ہوگا. دوسری جانب سے میں نے جو ان سے بات کی سیلاب کے حوالے سے کہ یہ تو ایک نئے گھر کی بات ہے، لوگوں کے جو گھر ٹوٹ چکے ہیں، جو بیچارے خیمہ بستیوں میں اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے سردی آنے والی ہے، ان بیچاروں کے لیے جو حکومت نے جو کچھ جو ہے وہ ان کو ڈونیٹ کرنے کی بات کی گئی ہے، ان کا کچھ جو ہے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں 25,000 کہیں 50,000. تو وہ اس میں جام صاحب کا کہنا تھا یقیناً اس سے یہ سوائے ان کے گھر کا دار روٹی کے علاوہ گھر بنانا تو ایک خواب کی طرح ہے. حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس مہنگائی کے اوپر قابو پایا جائے تاکہ ایک عام آدمی کا جو ہے وہ جینا آسان ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.